شوہر کی دوسری خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی اطمینان نہیں ہو سکتی۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا بنے گا۔ اب وہ کیا کرتی ہے، یا تو پھر والدین سے اپنی کوئی شرط پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنی ہر بات میں رازدار بناتی ہے، تاکہ اگر مجھے خاوند کبھی دھوکہ دے دے تو کم از کم میں اپنے ماں باپ کے پاس تو چلی جاؤں۔ کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر خاوند مجھے چھوڑ دے تو میں کیا کروں گی۔ وہ سوچتی ہے کہ اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سہارا دے دو اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر جا کے تو نے بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا اب کسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کو عقل سے کام لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کے قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارے۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو تمہارا گھر آباد کریں گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظوں کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے تجربے میں ایک بات آئی۔ ایک میاں بیوی تھے۔ میاں صاحب نے MA کیا ہوا تھا، کالج کے اندر پروفیسر تھے، اور ان کی بیوی نے MA LLB کیا ہوا تھا۔ دونوں نیک دیندار تھے، جوان العمر تھے، مگر دونوں کے گھر میں کٹبٹ رہتی تھی، کوئی پرسکون زندگی نہیں تھی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے۔ 7 سالوں میں کوئی سکون کا دن شاید انہوں نے گزارا ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے، بیوی نے علیحدہ خط میں لکھا، خاوند نے علیحدہ بیٹھ کر بات کی کہ ہم آپس میں کوئی سیٹ نہیں ہو پائے ہیں، اگرچہ لکھے پڑھے ہیں اور دیندار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہماری گاڑی لمبی نہیں چلے گی۔ دونوں سے بات معلوم کی تو پتہ چلا کہ میاں صاحب کی عادت تھی کہ ذرا سے غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں، تمہیں طلاق دے دوں گا، پروفیسر ہوں، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی وجہ سے عورت کے اندر
عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا اور وہ بھی پھر میاں کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی۔ جب اس عاجز نے تشخیص کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان اصل مرد یہ ہے، ایک مرتبہ دونوں کو بلایا۔ بیوی پردے میں آئی، خاوند بھی آیا۔ خاوند اور بیوی کو بٹھا کر کہا، آپ دونوں کی خوشیوں کا حل اس عاجز کے پاس موجود ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا؟ میں نے خاوند سے کہا کہ میں حل آپ کو بتاتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اس کو پورا کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بنے گی۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا حل ہے۔ میں نے خاوند سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے جب تک کہ تم مجھ سے مشورہ نہیں کر لو گے اور میں بھی ہاں نہ کر دوں۔ خاوند نے جب یہ وعدہ کر لیا، چنانچہ جب واپس گئے تو اس کے بعد کبھی ان کے درمیان دوبارہ جھگڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ بیوی کو اب یقین ہو گیا کہ حضرت صاحب نے میرے خاوند سے وعدہ کر لیا، اس لیے اب یہ طلاق مجھے نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کو زندگی کا سکون نصیب ہو گیا۔